آرمی چیف کی تاجر برادری سے ملاقات کی کہانی شیخ عرفان کی زبانی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت سے 25 ارب ڈالر دیے جائیں گے۔ آرمی چیف نے تاجروں کو بتایا کہ اس طرح 100 ارب ڈالر جمع ہو جائیں گے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ 100 ارب ڈالر سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صدر ایف پی سی سی آئی شیخ عرفان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور انہوں نے ملاقات کا احوال بتایا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صدر ایف پی سی سی آئی شیخ عرفان صاحب نے۔ بہت شکریہ شیخ عرفان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ملاقات ہوئی ہے آپ کی آرمی چیف کے حوالے سے، آرمی چیف سے اکانومی کے حوالے سے، کیا ویژن ہے آرمی چیف کا اکانومی پاکستان کے جو موجودہ معاشی حالات ہیں اس گرداب سے نکلنے کے لیے؟ جی دیکھیں جی، پچھلے 1.5-2 سال سے جو انسرٹینٹی کی وجہ سے ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ کسی چیز کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے اور کسی ڈائریکشن میں نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ایک بعد صبح کا ایک ٹھنڈا جھونکا مجھے ملا ہے۔ جو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اور جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے دور کر دی۔ اور ایک جو خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہر چیز کے اوپر، اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ اس میں جو خاص طور پہ ہمارے جنرل صاحب نے یہ کہا کہ 25 بلین ڈالر جو ہے نا سعودی عرب ہمیں دینا ہے اور 25 بلین ڈالر جو ہے نا وہ ہمیں آ رہا ہے وہاں سے یو اے سے۔ اور اس کے لیے انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جی ہم نے جب محمد بن سلمان سے بات کی جا کے تو اس نے کہا جی کہ آپ کی بیوروکریسی بہت یہاں پہ خوفناک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے، تو ہم اس وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہاں پہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے نا انہوں نے جب کہی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے اسپیشل بندوبست کر کے دیتے ہیں۔ یہ SIFC یہ جو بنایا گیا یہ اسی بیس کے اوپر بنایا گیا ہے کہ نہ کوئی اب اس میں بیوروکریسی کا اس میں عمل دخل ہوگا اور نہ کوئی وہ اس کو روک سکیں گے اور نہ ہی کوئی کورٹ آف لا جو ہے نا اس کو اپنا اس کے اوپر کوئی پابندی لگا سکے گی۔ تو ایک پوری انڈیویجول باڈی بنا دی ہے، پورا اس کو کر دیا۔ اب اس کے تحت جو 4 چیزوں کے اوپر جو ہے نا انویسٹمنٹ آئے گی۔ نمبر 1 IT، نمبر 2 منرلز اینڈ مائنز، نمبر 3 ایگریکلچر اور نمبر 4 ڈیفنس۔ اس کے اوپر وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہی چیزیں 4 جو نا پھر جا کے کہتے ہیں میں نے محمد بن زید جو ہمارے یو اے ای کے حکمران ہیں ان سے کیا، تو انہوں نے بھی پرومس کیا کہ جی 25 بلین ڈالر کا آپ کو ہم دیں گے۔ اور جو مجھے سب سے خوشی کی اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے بات کی اسے محمد بن سلمان سے کہ ہمیں فورن ریزروز ہم نے بہتر کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم 10 بلین ڈالر آپ کا رکھیں گے اور اس کے بدلے میں یا تو ہم آپ کو کوئی سامان دیں گے یا ہم آپ کو کوئی پاکستانی روپی دیں گے، ہم آپ کو وہ ڈالرز نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے اپنے ریزرو کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس پہ بھی وہ ایگری کر گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوش فہم بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 25 بلین وہ کہتے ہیں جی ہم نے قطر سے بھی لینے اور 25 بلین ہمیں انشاءاللہ کویت سے بھی آئیں گے، اگر ہم 100 بلین کی کیٹی میں کر کے جاتے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ پھر ٹیک آف پوزیشن میں آ جائے گا اور جو ساری جو ہمارے جو حالات بہت زیادہ خراب تھے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چل جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں بھی میں نے ان کو سنا اور پھر میں کراچی میں بھی 3.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور پھر لاہور میں بھی 3.5 گھنٹے کی میٹنگ کی انہوں نے لاہور کے ٹریڈ اور اپنا انڈسٹری کے ساتھ، وہاں پہ کراچی میں کراچی کی ٹریڈ اور انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ۔ تو وہاں پہ جو لوگوں نے سوال کیے کہ جی ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے، کرپشن کی بہت زیادہ مسئلہ ہے اور یہ کرپشن اور قبضہ مافیا جو ہے نا کراچی میں اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے بڑے سخت جواب دیے کہ ہم نے اس کے لیے ٹاسک فورس بنا دی ہے اور ہم یہ کرپشن کے مافیا کو اور ان لوگوں کو جو قبضہ مافیا جس کے پیچھے وہ جیسے سسٹم وہاں پہ مشہور ہے تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ پوری طرح سے کنٹرول شیخ کریں عرفان گے۔ صاحب یہ کہیے گا یقینی طور پر یہ جو 100 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، اگر یہ پیسے آ جاتے ہیں پاکستان میں اتنی بڑی اماؤنٹ تو پاکستان کی مشکلات 80% ختم ہو جائیں گی۔ کیا کوئی ٹائم فریم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے؟ کتنا وقت درکار ہوگا ان 100 بلین ڈالرز کو پاکستان پہنچنے میں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم 3 سے 5 سال میں ہم یہ دیں گے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہو گیا 3 سال میں بھی آ جائیں تو بہت زبردست ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ چیز پاکستان کو مہیا ہو گئی اور امپلیمنٹ ہو گیا 50% میں اس کا ہو گیا تو پاکستان اس سارے بحرانوں سے نکل جائے گا۔ پھر
ایک جو بات انہوں نے خاص طور پہ اور اچھی کی، ہم نے کہا جی کہ ڈالر ڈی ویلیوشن جو نا وہ کم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی کا انفلیشن کا ایک طوفان ہے اس کی وجہ سے ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیونکہ ڈالر تو اس وقت 332 روپے میں چلا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے لیے ہم نے منی ایکسچینج کے اوپر ہم نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے، ایک ہم ایف بی آر کی ٹاسک فورس بنا دی ہے ہم نے، اور ایک ٹاسک فورس ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک ٹاسک فورس ہم بنا رہے ہیں ایف بی آر کے لیے۔ تو یہ 4 ٹاسک فورس، ایک اسمگلنگ کے لیے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم کنٹرول کر کے دیکھیں، ہم نے تو کہا تھا کہ جی آپ کا ڈالر یہاں پہ افغانستان یہاں سے اسمگل ہو رہا ہے، آپ کا ویٹ، آپ کا شوگر، یہ ساری چیزیں جو نا یہ پاکستان سے افغانستان میں اسمگل ہو رہی ہیں۔ 7 ملین ٹن جو ہے نا آپ کی وہ چلی گئی، شوگر یہاں سے چلی گئی ہے۔ تو آپ نے تو روک نہیں سکی، آپ کے بارڈرز میں ایجنسیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ اسمگل ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے آپ اسمگلنگ کو روکیں گے؟ اور اسمگلنگ روکنی بھی ہے تو ہمیشہ بارڈر سے روکی جا سکتی ہے، یہ اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انشاءاللہ اس پہ ٹاسک فورس بنا دی اور ہم اس کو پوری طرح سے کنٹرول کریں گے، اور میں دیکھوں گا کہ چیزیں کیسے نہیں کنٹرول ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے بنا کے کہہ دیا، بلکہ کراچی میں تو انہوں نے جو کمانڈر صاحب تھے ان کو اسی وقت کہا کہ مجھے کراچی میں 1 لیٹر پیٹرول جو نا ایرانی نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم اگر بہتر طریقے سے اس کو کر گئے تو انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی۔ اور شیخ عرفان صاحب بالکل آخر میں آخری منٹ ہے، مختصر جواب چاہوں گا، مطمئن ہے اس ملاقات کے بعد جو بزنس کمیونٹی ہے؟ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میں جب اس ملک کے لیے ایک کام کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی طرف سے بھی کوآپریشن چاہیے، اور جو لوگ اپنے پیسے باہر لے کے جا چکے ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں واپس لے کے آئیں، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ آپ فرسٹ ریٹ سٹیزن ہیں، آپ کہیں بھی جائیں گے۔ اعتماد بحال ہوا ہے بزنس کمیونٹی کا ان ملاقاتوں کے بعد۔ شیخ عرفان صدر FPCCI ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔